اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین طٰہٰ و یاسین ورحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد. اللهم صل على من قال هذه الكلمات: يا مالك الملك، يا حازم الأحزاب، يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب، سبب لنا سببا لا نستطيع له طلبا، بحق لا إله إلا الله وبحق محمد رسول الله. وعلى سيد المطهر وإمام المظفر وشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر أبي الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على بقية الله الأعظم الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، لا سيما على جبت والطاغوت. أما بعد، فقد قال إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: الدارة المنسوبة إليهم في شان جده الحسين المظلوم الأدشان في كربلاء، ومخاطبا لأصحاب الحسين وأنصاره وشيعته، ويقول: السلام عليكم أيها الضابون عن توحيد الله. صلوات پر محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، افاضل نجف، معزز سامعین، مصحف ناطق امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے کربلا کے شہداء کے لیے زیارت امام حسین جو امام سے منسوب کی ہے، اس میں امام نے کہا جب کربلا پہنچنا تو اصحاب حسین کو خطاب کرتے ہوئے کہنا: السلام علیکم ایھا الذابون عن توحید اللہ. ان افراد پر سلام ہو جنہوں نے توحید خدا کی حمایت کی، جنہوں نے توحید کا دفاع کیا. اب عزیزان گرامی، کربلا میں توحید کے نعرے بلند ہو رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ کربلا میں اصحاب حسین نے توحید کا دفاع کیا، توحید کی حمایت کی ہے، توحید کو بچایا ہے. تو توحید تھی کیا؟ توحید کا تصور کیا؟ توحید کو سمجھے تو صحیح، پھر ہم کہیں کہ کربلا میں اصحاب حسین نے کس زاویے سے توحید کو بچایا، کس زاویے سے توحید کا دفاع کیا. تو توحید کہا جاتا ہے وحدانیت کو، الوہیت کو، جس کا لازمہ یہ ہے، ملخص کلام یہ ہے، یہ واحد عقیدہ یہ ہے. یہ عام جملہ نہیں، آیت اللہ العظمہ شیخ وحید خراسانی حفظہ اللہ کا جملہ ہے. کہتے ہیں
ہر عقیدے کے لیے کوئی نہ کوئی معلم آیا ہے، نبوت کے لیے نبی آئے ہیں، رسول کی رسالت کے لیے خود پیغمبر آئے ہیں، امامت کے لیے کوئی نہ کوئی مربی آیا ہے، قیامت کی ہدایت کے لیے انبیاء اور ائمہ نے واقعی طور سے ارشادات فرمائے ہیں، لیکن کہتے ہیں چاہے توحید، چاہے نبوت ہو، چاہے امامت ہو، چاہے عدالت ہو، چاہے قیامت ہو یا کوئی اور فرعی مسئلہ ہو، اس میں کسی ہادی کا ہونا اور مربی کا ہونا ضروری ہے، لیکن ایک واحد ایک ایسا عقیدہ توحید ہے جس کو ہادی کی بعد میں ضرورت ہے۔ اللہ نے ان کے نفسوں میں توحید کو رکھا اور کہا تدبر کرو، تمہاری فطرت تمہیں ابارے گی کہ اللہ ایک ہے، جو تمہارے وحشت میں انیس بننے والا ہے، غربت میں مونس بننے والا ہے، مشکل میں مشکل کشائی کرنے والا ہے، جہاں سب چھوڑ کر چلے جائیں وہ تمہارے قریب رہتا ہے، وہ اتنا قریب ہے کہ تم متوجہ نہیں ہے، وہ شہرک کے قریب ہے، وہ تم دعا کرو تو تمہاری دعائیں سننے والا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم سو جاؤ تو تمہارا خیال کرنا چھوڑ دے، جا کر ختم ہو جائے گی، محدود ہے، اس کا حجم لمیٹڈ ہے، وہ زیادہ تجاوز نہیں کر سکتی۔ کہ کیسے؟ کہ ہم نے دیکھا زمین کے فرش کو چلتے گئے، ختم ہو نہیں رہا، یہاں سے مشرق سے سفر شروع کیا، مغرب تک چلے گئے، زمین ہی زمین نظر آ رہی ہے، لیکن جب ٹھوکر لگی تو ہم نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو آسمان، ایک صلوات پڑھے محمد علی محمد پر، ایک صلوات پڑھ دے محمد علی محمد پر۔ زمین پر چلے جا رہے ہیں، ٹھوکر لگی، آسمان نظر آیا، تب ہم نے سمجھا کہ زمین آسمان پر نہیں ہے، آسمان کو دیکھتے چلے، پھر ٹھوکر لگی، زمین نظر آیا تو پتہ چلا زمین پر آسمان نہیں ہے۔ تو جو چیز آنکھ سے نظر آتی ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کر ختم ہو جاتی ہے، محدود ہوتی ہے، لہذا جو چیز آنکھوں سے نظر آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن نے کہا وہ اللہ وہ ذات ہے جس کو آنکھوں سے درک نہیں کیا جا سکتا، لہذا جو چیز آنکھوں سے نظر آئے وہ خدا نہیں ہے۔ کہ پھر دوسری چیز، اب امام فرماتے ہیں جو تمہارے ذہن میں آ جائے وہ بھی خدا نہیں ہے، جو تصورات کی وادی میں آئے وہ بھی خدا نہیں ہے۔ علامہ رضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا بہترین انداز سے، مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ذہن الفاظ اگر واقعی طور سے متکلم کلام کرے، سامع بغور سنتے رہے تو اس کا لفظ جیسے ہی ادا ہوگا متکلم کی زبان سے، سامع کے ذہن میں خود بخود اجباری کیفیت سے وہ تصور آ جائے گا، اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پانی کہا، سامع اگر متوجہ ہے تو اس کے ذہن میں پانی آ جائے گا، مسمى آ جائے گا اسم کے ذریعے سے۔ اگر کہا پتھر تو ذہن میں پتھر آ جائے گا، اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہیں ویسے ذہن میں آ جائے گا۔ کہتے ہیں اگر ایسی بات ہے کہ متکلم کے زبان سے ادا ہوتے ہی سامع اگر متوجہ ہیں تو اس کے ذہن میں وہ چیز ابھر آ جاتی ہے، تو اسی کو جیسے ہی کہا جائے تصور بنتا جائے گا۔ اب کہتے ہیں کہ اگر معمولی سے ذرے پر بہت وزنی جانور ہاتھی کو بھی رکھنا ہو تو خارج میں ممکن ہو نہ ہو لیکن تصوراً ممکن ہے، ذہن میں کیا جا سکتا ہے۔ چاہے ہلکی سی چیز پر وزنی چیز کو رکھ لیا جائے، پھر اس کے اوپر آدمی کو سوار کر دیا جائے، اسی طریقے سے تصورات کرتے چلے جائیں تو انسان جیسا چاہے ویسے تصور کر سکتا ہے۔ تو اب امام فرماتے ہیں کہ جو تم تصور کر رہے ہو تم اس کے خالق ہو، اور ذہن میں آنے والی چیز مخلوق ہے۔ اگر خدا تمہارے ذہن میں آتا تو تمہارا مخلوق ہوتا، خالق نہ ہوتا۔ لہذا نہ آنکھ سے نظر آنے والی چیز کا نام توحید ہے، نہ ذہن میں آ جائے تو توحید ہے۔ کہ بھی توحید سمجھے کیسی جائے، کیسے تصور کیا جائے؟ آغا موسوی لاری لکھتے ہیں اپنی کتاب میں اصول دین میں، کہتے ہیں کہ ایک شخص
امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا، اور یاد رکھیں امام مخاطب کے اعتبار سے ہی کلام کرتے ہیں، ان کی عقل کے اعتبار سے گفتگو فرماتے ہیں۔ آنے والا کون تھا؟ سفینہ چلانے والا، کشتی چلانے والا آیا، آ کر کہتا ہے مولا فرزند رسول میں نے سنا ہے اور واقعی طور سے بڑا تعجب والا مسئلہ ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا خدا آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ کہا ہاں خدا آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ کہا خدا ذہن میں نہیں آتا؟ کہا ہاں خدا ذہن میں بھی نہیں آتا۔ کہا جب ذہن میں نہیں آتا، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، تو پھر ہم خدا کو مانے کیسے ہیں؟ خدا کو مانے کیسے؟ تو امام نے کہا کرتے کیا ہو؟ کہا مولا میں کشتی چلاتا ہوں۔ امام نے کہا کبھی تنہا اکیلے کبھی گئے ہو کشتی پر سفر کرتے ہوئے؟ کہا مولا گیا ہوں۔ کہا کبھی بھور طوفان آیا ہے؟ کہا مولا زندگی میں ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ میں تنہا گیا تھا، اسی وقت طوفان آ گیا۔ کہا اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا طوفان کی زد میں بھی آ گیا اور میری کشتی غرق ہو رہی تھی، میں ڈوب رہا تھا۔ تو امام نے کہا جب تو ڈوب رہا تھا تو کوئی تھا تجھے بچانے والا؟ کہا مولا میں نے کہا میں تنہا تھا، اطراف میں بھی کوئی ایسے نہیں تھے جو مجھے بچا لے۔ تو امام کہتے ہیں اس وقت تیرا دل کیا کہہ رہا تھا؟ کہ میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے جو مجھے ابھی بھی اس عالم میں بچا سکتا ہے۔ تو امام نے کہا آنکھوں سے نظر آیا؟ کہا نہیں۔ کہا ذہن میں کوئی آیا؟ کہا نہیں۔ کہا بس اسی کا نام خدا ہے، جہاں سب ساتھ چھوڑ دیں پھر بھی فطرت کہے کہ کوئی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے، اسی کا نام خدا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزو جب واضح ہو گئی بات توحید کی، تو اب ایک صاحب کا جملہ سن لیجئے گا۔ استاد محترم آغا حسنین کراروی صاحب نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر فرمایا ہے، جب دور تبلیغ پر آیا کرتے تھے درس دیا کرتے تھے، اس میں اس کتابچے کی طرف بھی اشارہ کیا، اور اس میں واقعہ لکھا ایک یہودی جو بظاہر بنی قریظہ یا کسی اور یہودی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، بعد از نبی جو ٹیکس دیتا تھا وہ کسی اور کو دیتا تھا اور کسی اور کے فضیلتیں سنتا تھا۔ اس نے کہا میں انہیں دوں یا انہیں دوں، تردد کا شکار ہوا۔ کہا چلو ایک کام کرتے ہیں آزما لیا جائے۔ فوراً آزمانے کے لیے بڑا ہوشیار والا یہودی تھا، اور یہودی پہلے سے چالاک ہوتے ہیں۔ یہ آیا مدینے میں داخل ہوا، یثرب میں آنے کے بعد مسجد منورہ گیا، سوال پوچھنے کے لیے ایسے کے پاس گیا جس کو سورہ بقرہ 40 سال میں یاد نہ ہوا۔ ان کے پہلو میں ایسے شخص بیٹھے تھے جن کا کوسوں دور سے نکاح سے تعلق نہ تھا، عرب ہونے کے باوجود کہتے تھے مجھے نکاح پڑھنے اور خطبہ دینے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ چنانچہ جب یہ پہنچے اور ایک کام کیا، کہا میں سوال لے کر آیا ہوں اور یہ جو ٹیکس ہے میں دے دوں گا، لیکن پہلے سوال پوچھ لوں۔ کہا بسم اللہ۔ تو اس نے پہلا سوال پوچھا خدا کہاں ہے؟ این ربک؟ اگر مانتے ہوتے تو صحیح جواب دیتے۔ فوراً کہا خدا آسمان پر ہے، استویٰ علی العرش کا نعرہ بلند کیا۔ کا دلیل؟ کا جب بھی دعا کرتے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتے، اس کا مطلب خدا آسمان پر ہے۔ تو یہودی پڑھا لکھا تھا، فوراً ہی کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا خدا آسمان پر ہے، روئے زمین وجود خدا سے خالی ہے۔ اب جواب نہ بنا، فوراً کفر کا فتویٰ لگا کہ اسے قید کر دو، اس لیے کہ خلیفہ وقت کے ساتھ زبان لڑا رہا ہے۔ یہودی پہلے سے چالاک تھا جو آج تک ہمیں اثر مل رہا ہے۔ اس نے کہا دیکھو میں نے اپنے لشکر کو اطراف یثرب پھیلا دیا اور کہا کہ اگر میں زندہ واپس نہ جاؤں تو تم لوگ حملہ کر دینا۔ تو پتہ چلا اس وقت سے
مدینے اور سعودی کے حالات یہودی کے تابع تھے جو آج تک ہے، جو وہ کہیں یہی کریں گے۔ کبھی ان میں ہمت نہ تھی، کہا کیوں؟ اس لیے کہ کبھی انہوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا، ہمیشہ باطل تھے اور باطل کی اتباع کرتے رہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب وہاں سے یہودی نکلا اور اس کی زبان پر ایک جملہ تھا، کیسا اسلام، کیسے نعرے امن و امان، یہ کہتے ہوئے مرثیہ پڑھ رہا تھا اور اسلام کی توہین آمیز کلمات سے باہر نکلا۔ ہمدرد کا دواخانہ، بہترین طبیب جناب سلمان محمدی نے دیکھا کہ واقعی اس کو علاج کی ضرورت ہے، لے کر جناب سلمان محمدی نے کہا چلو آؤ میں تمہیں حقیقی اسلام دکھاؤں۔ کہا یہاں تو کچھ نہ ملا، اتنے بڑے بڑے لوگ موجود تھے، اتنے ریش طویل تھی، ماشاءاللہ یہاں تو مل جاتا۔ سلمان نے کہا ظاہر میں اسلام کو تلاش نہ کرو، اسلام حقیقت میں نفسوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے، مسلمان کردار کا نام ہے، لباس کا نام نہیں ہے۔ لے کر آئے بوسیدہ مقام پر ایک ایسا گھر جس کے آثار بتا رہے تھے غربت زدہ ہے، دق الباب کیا، آواز آئی، کچھ ہی قدم مسجد سے گھر کی طرف گئے، دق الباب ہوا، آواز دی یا علی۔ کہا کون؟ کہا میں سلمان۔ کہا سلمان آ جائیں، تشریف لائیے گا بیت الشرف میں۔ جیسے ہی کہا مولا میرے ساتھ ایک یہودی بھی ہے، امام نے کہا اسے بھی لے آؤ۔ جب بیت الشرف میں داخل ہوئے تو یہودی مسجد سے چند قدم ہی پر بیت الشرف تھا، جب داخل ہوا تو تصورات بدل گئے، کیسا مکان، کیسا عالم۔ آغا کراروی نے لکھا کہ بوسیدہ مسلح پر بہت خستہ حالات میں چٹائی بچھی ہوئی یہ شخص بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کبھی چھت دیکھتا، کبھی چٹائی دیکھتا، کبھی مسلح دیکھتا، یہ بوسیدہ عالم میں یہ میرے سوال کا کیا جواب دیں گے؟ تو ایک مرتبہ امام نے مسکرا کر کہا یہ بتا کہاں خدا نہیں ہے کہ میں ثابت کروں وہاں خدا ہے۔ خدا ہر جگہ ہے۔ تو وہ برڈے منانے والا تھا، فوراً سوال بدل دیا، کہا خدا ہر جگہ ہے تو متا ولد، خدا کب پیدا ہوا؟ تو امام نے کہا لفظ کب اور جب نہ تھا تب سے وہ ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ازلی رکھنے والا ہے، وہی ابدی ہے۔ اس نے کہا تھوڑا اور وضاحت کر دیجئے گا۔ امام نے کہا پیدا وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے نہیں ہوتی ہے، خدا پہلے سے تھا اور ہر زمانے میں رہے گا اور انتہائی زمانے تک وہی ابدی اور ازلی ہے۔ اس یہودی نے مولا کے قدموں پر سجدہ کرتے ہوئے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو اب یہاں رک کر میں کہوں گا سلمان آپ تو فارس سے نکل کر آئے تھے، اتنے اذیتیں عرب کے سہنے کے بعد اتنا جواب آپ بھی دے سکتے تھے، دربار کے سامنے جواب دے دیتے، مسلمان بنا دیتے، اپنا نام تاریخ میں درج کرا لیتے کہ سلمان نے اتنے مسلمان کرا دیے، اتنے یہودیوں کو کلمہ پڑھا دیا، سلمان ایسے ہیں، سلمان ویسے ہیں۔ تو جواب سلمان یہ آئے گا نادان، اگر میں یہ کرتا تو ممکن ہے چند دنوں کے بعد سلمان بھی ختم ہو جاتے، نام بھی ختم ہو جاتا، شہرت بھی چلی جاتی، یہودیوں کے تذکرے بھی ختم ہو جاتے۔ میں نے سائل کو علم کے دروازے پر لا کر ملا دیا، اب جب تک اس کا ایمان رہے گا اس میں میرا نام بھی رہے گا۔ یعنی اگر واقعی طور سے کوئی ذکر آل محمد کرے، اپنی شخصیت کو بھلا دے، تو اہل بیت اس کی شخصیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ علامہ چلے گئے، آج تک علامہ ہلی یاد رہے، شیخ توسی غربت میں رہے، حسین کو آگے کیا، آج تک شیخ توسی زندہ رہے، تو پتا چلا جو حسین کے لیے کرتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، جو اپنے لیے کرتا ہے وہ خود بھی مرتا ہے، نام بھی مر جاتا ہے۔ اب جب توحید کو بیان کیا تو عزیزان گرامی توحید سمجھ میں آ گئی، واضح ہو گئی۔
کہ آنکھوں سے نظر آنے والا خدا نہیں، ذہن میں آنے والا خدا نہیں، خدا ابدی ہے، ازلی ہے، ہر وقت پیدا ہونے والا ہے، تو ہر وقت اس زمانے میں رہنے والا ہے، وہ پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ تو اب امام صادق نے کربلا کے اصحاب کے لیے یہ کیوں کہا السلام علیکم ایھا الذابون عن توحید اللہ؟ ارے خدا کی توحید کا دفاع کرنے والے اصحاب حسین ہیں۔ کربلا میں توحید کہاں تھی؟ کربلا میں اصحاب حسین نے توحید کا کیا دفاع کیا؟ ارباب مقاتل اور مراجع اعظام نے لکھا، کہتے ہیں کربلا میں اصحاب حسین نے حسین کا دفاع کیا۔ یہی توحید ہی حسین کا دفاع، توحید کا دفاع ہے۔ کہ کیسے؟ سمجھ میں نہیں آیا کہ حسین کا دفاع توحید کا دفاع کیسے بنے گا؟ حسین تو محدود ہے، حسین تو دنیا میں ظاہر ہوئے، ان کے دفاع سے توحید کا دفاع کیسے ہوگا؟ تو فوراً ہی مرجع علی قدر نے کہا، دیکھو کیا تم نے حدیث اور سلسلہ صحابی کو نہیں دیکھا جہاں امام رضا نیشا پور سے گزر رہے ہیں؟ کسی نے کہا حدیث بیان کر دے، تو کہا کلمہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، اور وہ قلعے میں جو آئے گا عذاب سے محفوظ رہے گا۔ ابھی محمل آگے بڑھی، امام نے حجت سے سر کو باہر نکالا اور کہا، دیکھو اس توحید کے قلعے میں جو شرائط ہے ان میں شرط مہم ہم ہے، یعنی امام کا دفاع، توحید کا دفاع، نبی کا دفاع، توحید کا دفاع۔ اب اسی سے جملہ سمجھ میں آ گیا زیارت وارثہ کا۔ وہ کیا؟ حسین کے اصحاب کو خطاب کرو اور کہو السلام علیکم یا انصار آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا انصار عیسی روح اللہ، السلام علیکم یا انصار موسیٰ کلیم اللہ۔ اس لیے کہ انہوں نے حسین کا دفاع نہیں کیا، توحید کا بھی دفاع کیا، آدم کا بھی دفاع کیا، نوح کا بھی دفاع کیا، عیسیٰ کا بھی دفاع کیا، محمد عربی کا بھی دفاع کیا۔ اسی لیے معصوم امام صادق نے کہا، بے ابی انتم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ لہذا عزیزو، دعائے عرفہ میں ایک جملہ موجود ہے۔ دعائے عرفہ میں امام حسین نے یہی کہا، خدایا جس نے تجھ کو پا لیا اس نے کھویا کیا، جس نے تجھ کو کھویا اس نے پایا کیا۔ نتیجہ دیکھ لیں، آج دشمنان اہل بیت یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے موحد ہیں، بڑے نبوت کے حامی ہیں۔ بس دو جملے کہہ کر مصائب کی طرف آ جاؤں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو موحد بتانا چاہا، ان کے علماء نے تفسیر میں کبھی خدا کو جہنم میں ڈال دیا، تو کبھی گھوڑے اور گدھے پر کھچر پر سوار کرا دیا، کبھی راتوں میں آسمان سے اترنے والا بتا دیا، کبھی توحید کو اس انداز سے بیان کیا کہ کسی کی ہنسی کو اللہ کی ہنسی قرار دیا، کہ ایسے ہی اللہ محشر میں ہنسے گا، کبھی بادلوں میں بیٹھ کر محشر میں خدا آئے گا۔ اس طریقے سے توحید کو بیان کیا۔ کیوں؟ اہل بیت سے دور ہو گئے۔ اور جب نبی کا ذکر کیا تو کبھی کہا سینہ چاک ہوا اور جہالت کے داغ نکالے گئے، اور پھر سے اس کے بعد نور نبوت کو رکھا گیا۔ نبی پہلے نبی نہیں تھے، بعد میں نبی بنائے گئے۔ تو یہ واقعی طور سے یہ بات کے مسائل وہیں سے اٹھتے ہیں جو بعد میں مسلمان بنے۔ اگر پہلے ہی سے مسلمان والوں کے ساتھ ہوتے تو پہلے ہی سے نبی مانتے، خدا بھی مانتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ لہذا عزیزو، ربط مصائب کی طرف آتے ہوئے ایک جملہ عرض کر دوں۔ انصار حسین جتنے بھی تھے ان کی مثال عدیم النظیر ہے، کوئی نہیں لا سکتا۔ واقعی طور سے اس زمانے میں حالات کیا تھے، لیکن پھر بھی اصحاب حسین دفاع حسین کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اور یہ عرض کر دوں، اصحاب حسین کوئی عام شخصیتیں نہیں تھیں۔ حبیب ابن مواہر اسدی، زہیر بن القین البجلی، مسلم ابن اوسجہ اسدی اور حنظلہ ابن اسعد شبامی، ایسی شخصیتیں، عابس ابن شبیب شاکری، ایسے افراد اصحاب حسین میں تھے، منتخب شدہ،
لیکن یہاں پر ایک جملہ عرض کر دوں، انہوں نے توحید کا دفاع کیا، لوگوں کو ایمان پہنچایا، تو کیا ممکن ہے لوگ خوف میں، لالچ میں غم حسین بھلا دیں؟ کہہ رہے ہیں ہاں یہ ہوا بھی ہے، تو پھر اب کیا ہوگا؟ تو عزیز جملہ سن لیں، یہی پوری محنت میری تھی، اس بات کو سمجھانے کے لیے اتنی میں نے زحمتیں کی، باتوں کو پھیلایا، بس ایک جملہ سمیٹ رہا ہوں۔ کہا دیکھو انہوں نے، اصحاب حسین نے حسین کے لیے شہادت نہیں دی، اللہ کے لیے شہادت دی ہے۔ حسین نے اپنی شہادت راہ خدا میں خوشنودی الہی کے لیے دیا ہے۔ اب چاہے مسلمان توحید کا کلمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر منصف ہے تو کلمہ ضرور پڑھے گا، اگر واقعی طور سے اپنی ذمہ داری فطرت کے مطالبے کو پوری کرنا چاہ رہا ہے توحید پرست ہو جائے گا۔ اگر انسان توحید پرست نہ ہو تو اللہ نے قرآن میں کہا ذرہ ذرہ توحید کا کلمہ پڑھتا ہے، سبوح قدوس کا نعرہ لگاتا ہے، آسمان ہو، چرند و پرند ہو، یا شجر و درخت ہو، یا بحر و بر کے تمام مخلوقات خدا جو ہے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو اب عزیز جملہ سن لیجئے گا، جہاں جہاں توحید خدا ہوگی، بات جملہ سنیے گا، جہاں جہاں توحید خدا ہوگی وہاں وہاں غم حسین ہوگا، جہاں جہاں توحید خدا ہوگی وہاں وہاں غم حسین ہوگا۔ جس نے توحید خدا کو صحیح سے سمجھا ہے وہ انسان حسین پر روئے گا بھی، رلائے گا بھی، ذکر حسین کرے گا۔ لیکن اگر انسان بدبخت ہو جائے اور توحید کا کلمہ نہ پڑھے، غم حسین نہ منائے تو نہ منائے، وہ جانے، اس کی عاقبت جانے۔ لیکن جیسے ذرے ذرے تسبیح کرتے ہیں ویسے ویسے ذرے غم حسین بھی مناتے ہیں۔ جہاں پرندے سبوحن قدوسن کہتے ہیں، وہیں پر ہم نے کربلا میں دیکھا پرندوں نے پروں کو بچھا دیا یا خون حسین میں اپنے آپ کو غلطہ کیا اور پیغام نشر کرنا شروع کیا۔ جہاں درخت خدا کی تسبیح کرتے ہیں وہیں ہم نے بعض درخت ایسے دیکھے جو اپنے آپ کو عاشور میں خون سے رنگین کرتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا جو ذرہ ذرہ پتھر پتھر توحید کرتا ہے، وہی انسان کو جب بدبختی میں توفیق نہ ملی، ہم نے پتھر کو دیکھا، عاشور کے بعد ہٹایا تو خون نکل آیا، آنسو نکل آیا، ہادی ہو گئی۔ امام صادق کہتے ہیں قیامت تک سینے آسمان کے سینے پر غم حسین کی لالی رہے گی، چاہے صبح ہو تب بھی لبیک یا حسین، چاہے مغرب ہو تب بھی لبیک یا حسین، اور یہ ہر زمانے میں رہے گا۔ چاہے کوئی حسین کو پکارو یا نہ پکارو، رو نہ رو، لیکن ذرہ ذرہ رو کر کہے گا ہمارا محسن حسین ہے۔ تو اسی لیے آغا وحید خراسانی حفظہ اللہ کہتے ہیں سلام ہو ان لوگوں پر جنہوں نے توحید خدا کو اپنے اندر اتار لیا اور قبر حسین کو تنہا نہ چھوڑا۔ کبھی راستے بند ہوئے تو لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھے، کبھی ہاتھ کٹانا پڑا ہاتھ کٹا دیا، پیر کٹانا پڑا کٹا دیا، بچوں کو ذبح کرنا پڑا کر دیا، لیکن قبر حسین کو تنہا نہ چھوڑا۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد علی محمد پر۔ لہذا عزیزوں توحید کو سمجھنا ضروری ہے، اور کربلا نے توحید کو سمجھایا۔ آج یہ ایام عاشور ہم سے قریب ہے، ہر غریب یقیناً آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہر کوئی کسی نہ کسی ضابطے سے، رابطے سے تعلق رکھتا ہے اور کہتے ہیں آقا آپ حرم کے قریب ہیں، سید آپ حرم امام حسین کے قریب ہے، امیر المومنین کے قریب ہے، دعا کریں ہمیں بھی زیارت نصیب ہو اور ہم عاشور اچھے سے منا سکے۔ لیکن عزیزوں واقعی طور سے جو توفیق مل گئی ہے اللہ وہ ہم سے سلب نہ فرمائے۔
اور غم امام حسین مناتے رہے اور جناب زہرا کو پرسہ دیتے رہے۔ جناب علی اصغر کا ذکر کرنا ہے اس لیے کہ جب انسان حد بلوغ تک پہنچتا ہے تب مطالبہ اسلام کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ نبی نے فرمایا جنگ و جدال میں بھی بچوں کو قتل نہ کرنا، بچوں پر ظلم نہ کرنا۔ آج یعنی عاشور کے دن فاطمہ کا لال علی کا بیٹا اتنا مظلوم ہو گیا، جس نے کبھی کسی سے کچھ نہ مانگا، اس نے 6 ماہیں کو لے کر چلا ہے اور جا کر کہا ہے کہ کوئی اسے پانی پلا دے۔ عزیزان گرامی، جو روایت میں پڑھنے جا رہا ہوں بڑی سخت ہے، جس کے لیے آغا محقق قمی کے لیے روایت ملتی ہے۔ یہی عاشور کے ایام تھے، عشرہ اولا تھا، جس میں آغا محقق قمی رحمۃ اللہ علیہ منبر کے قریب آتے، تشریف فرماتے۔ پہلا دن آیا، آغا محقق قمی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے، خطیب آیا، سلام کیا، آغا کے ہاتھ کو بوسہ دیا، اجازت لی، کہا آغا اجازت دیجئے منبر پر جاؤں، مصائب اور فضائل بیان کروں۔ تو آغا محقق قمی نے کہا جانا تو علی اصغر کے مصائب پڑھنا۔ آغا کے احترام نے پہلے دن اس نے مصائب علی اصغر علیہ السلام پڑھا۔ دوسرا دن آیا، پھر آغا سے ملاقات ہوئی، آغا نے کہا جب جانا تو علی اصغر کے مصائب پڑھنا۔ تیسرا دن آیا تو خطیب نے ہاتھ جوڑ کر کہا آقا ہر روز علی اصغر کے مصائب پڑھوں، اور بھی تو شہداء اگر آپ اجازت دیں۔ تو فوراً آغا قمی نے کہا تو نے انصاف نہ کیا۔ کہا آقا بیان تو کیجئے گا۔ کہا تو نے انصاف نہیں کیا۔ کہا کیا بات ہے آقا بیان تو کیجئے۔ تو آغا محقق قمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کربلا کا ہر شہید اپنے آپ کا دفاع کر سکتا تھا، لیکن علی اصغر اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ عزیز و روایت یہ ہے، بس حسین لے کر آئے ہیں، 2 جملوں کی وضاحت کرتا ہوں، میں مصائب کو ختم کر دوں۔ آئے ہیں مقتل میں، اپنے بچے کو لائے ہیں، جب سوال آپ کیا، جب کسی نے جواب نہ دیا تو حسین نے فرفع الحسین بن علی عبد اللہ الرضی، اب جناب عبداللہ کو بلند کیا۔ جیسے ہی بلند کیا، روایت کے جملے عزیز و دور سے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان اور اپنے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کیا۔ بس اتنا کہنا تھا، ادھر سے تیر چلا ہے عزیزو، کس عالم کا تیر تھا؟ جملہ سن لو عزیزو، بس جملہ یہ ہے جب تیر چلا ہے سے شعبہ تیر تھا، امام صادق کہتے من العذن الى العذن، ایک کان سے دوسرے کان پار ہو گیا، من الورید الى الورید، ایک رگ نہیں تمام رگوں کو کاٹتا ہوا یہ تیر گزرا ہے۔ حسین نے آگے بڑھا، بڑھ کر ایک مرثیہ پڑھا، ایک جملہ سن لیجئے گا عزیزو، حسین نے برجستہ کہا شیعتی لیتکم فی یوم عاشورا، اے میرے شیعو کاش کربلا میں ہوتے تو دیکھتے تمہارا آقا پانی کیسے مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، روایت یہ ہے جب تیر لگا ہے علی اصغر علیہ السلام کے گلے کو پار کرتا ہوا بازو حسین میں پیوست ہو گیا۔ جملہ سنو گے عزیزو، خطیب ہند کا جملہ ہے وہ یہ کہ علی اصغر چھوٹے تھے، علی اکبر بڑے تھے، لیکن شہادت کی کیفیت میں علی اکبر علی اصغر ہے، علی اصغر علی اکبر ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب حسین نے سینہ اکبر سے برچی نکالی تو دونوں ہاتھ خالی تھے، اور آرام سے علی اکبر کے سینے پر ہاتھ رکھا، برچی کو پکڑا اور کہا بسم اللہ وباللہ۔ لیکن جب علی اصغر کی باری آئی، ایک ہاتھ میں علی اصغر ہے، دوسرے ہاتھ میں تیر پیوستہ، کیسے نکالے نہیں معلوم عزیزو، بس جملہ سنیے گا۔ اس عالم میں علی اصغر کو عبا میں چھپا کر لے
کر آئے ہیں۔ جب لے کر آئے ہیں تو بی بی رباب نے کہا میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دو۔ ایک مرتبہ بزحبا کا دامن ہٹایا، ماں نے کیفیت دیکھی تو اتنا جملہ کہا حسین کیا اتنی عمر کے بچوں کو نہر کیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ بس عزیزو آخری روایت، میں ختم مصائب کر رہا ہوں، عالم اہل سنت نے بھی لکھا، کہتے ہیں حسین خیمے کے پشت گئے، پیچھے گئے، قبر کو کھودا، جلتی زمین میں علی اصغر کو رکھا۔ عزیزو آپ صاحب اولاد جو افراد اس مصیبت کو سمجھ سکتے ہیں، غربت کا عالم کیا ہے۔ ایک باپ پر اپنے بیٹے کو دفن کرنے کی باری اور نوبت آ جائے تو اس پر کیا گزرے گی۔ علی اصغر کو قبر میں رکھا، جلتی خاک اٹھائی، پہلے پیروں پر ڈالا، بیٹے کو دیکھتے رہے، پھر ہاتھوں پر ڈالا، پھر سینے پر ڈالا، پھر بے چین ہو گئے، آسمان کو دیکھا، اماں جلتی زمین ہے، یہ علی اصغر کا چہرہ خاک ڈالا ہے۔ آگے بڑھے ہیں، علامہ محمد عسکری کہتے ہیں جیسے ہی آگے بڑھے صغرا کا قاصد آیا، خط دیا، خط کو لے کر آگے بڑھے، مضمون کو پڑھا، پلٹ کر آئے، قبر علی اصغر پر خط کو رکھ کر کہا علی اصغر مدینے میں تیری بہن صغرا انتظار کر رہی ہے، اور یہاں انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیم الامر مولا بر الہ پروردگار ربط فعل محمد رال محمد، اس قلیل سے زاداری کو قبول فرما۔ خدایا تجھے واسطہ آل محمد کا، جس گوشے میں بھی اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے رہتے، ان سب کی جان مال عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا ہمیں دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ خدایا جو نعمت عظیم جوار علی علیہ السلام کی، خدایا اس کو ہم سے سلب نہ فرما۔ خدایا تجھے واسطہ آل محمد علیہ السلام کا جنت البقیع پر سایہ عنایت فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے لشکر میں ہم سب کو شمار فرما۔ جس گوشے میں بھی فرش عزا بچھ رہی ہے خدایا، ان تمام لوگ جو فرش عزا بچھا رہے ہیں یا شرکت کریں، جس زاویے سے جو غم حسین میں حصہ لے رہا ہے، خدایا ان کی حفاظت فرما۔ خدایا جناب امام سجاد کی بیماری کا واسطہ، خدایا جو بیمار ہے، بالخصوص مولانا شمیم صاحب اور دیگر طلبہ جو بیمار ہے، انہیں شفائے کامل و عاجلہ عنایت فرما۔ تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ خدایا ان کے اور ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ خدایا دشمنان اسلام و عداداری اگر لائق ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما، ورنہ انہیں نیست و نابود فرما۔ خدایا تجھے واسطہ آل محمد علیہ السلام کا اس مجالس کو برپا کرنے میں جو جس زاویے سے حصہ لیا، خدایا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان تمام کو عرضی و سماوی آفات و مشکلات سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔